الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. ایمان کے مسئلے میں یہ مسئلہ آپ کے سامنے متعدد دروس میں بیان کیا گیا کہ مسئلہ تکفیر فاعل الکبیرہ کے باب میں اہل سنت والجماعت کا اعتقاد کیا ہے، اسی کو اساسی طور پر پچھلے دروس میں بیان کیا گیا کہ اہل سنت والجماعت اہل قبلہ کی تکفیر معاصی اور کبائر کے ارتکاب کی بنیاد پر نہیں کرتے، جبکہ کبائر ہی سے متعلق خوارج اور معتزلہ کا موقف بیان کیا گیا اور ان کے موقف اور نظریے ان کے قول و مذہب کی کتاب و سنت کی روشنی میں مدلل تردید کی گئی. سابقہ دروس کی روشنی میں کچھ اور باتیں جو بڑی اہمیت کی حامل ہیں اس کو بطور خلاصہ آج کے درس میں میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے در حقیقت مسئلہ ایمان و اسماء و احکام کے تعلق سے اہل سنت والجماعت اور ان کے مخالفین کا ذکر. یہ بات تو بار بار دہرائی جا رہی ہے کہ ایمان میں 3 باتیں جو ایمان کے ارکان ہیں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں اہل سنت والجماعت کی روشنی میں. نمبر 1 قول، نمبر 2 عمل، نمبر 3 اعتقاد، اور ساتھ ہی ساتھ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایمان کی تعریف میں الایمان یزید و ینقص والی بھی بات کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور کمی بھی ہوتی ہے. ان تینوں میں سے ہر ایک رکن ایمان کے سلسلے میں بعض فرق نے اہل سنت والجماعت کی مخالفت کی ہے. آج کے درس میں میں انہی مخالف گروہوں کا تذکرہ کر رہا ہوں. نمبر 1 پہلا گروہ جو قبلہ کی طرف منسوب گروہ ہے، ان کا نقطہ نظر ایمان کی تعریف کی بابت یہ ہے کہ انہوں نے
عمل میں اہل سنت والجماعت کی مخالفت کی، اور ان کی مخالفت کا حاصل یہ ہے کہ وہ ایمان کی تعریف گویا اس قدر کرتے ہیں اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ ایمان قول و اعتقاد کا نام ہے، اور عمل کو وہ مؤخر رکھتے ہیں۔ بلفظ دیگر وہ یہ کہتے ہیں کہ عمل ایمان کے مسمى میں داخل نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ عمل کو لوازم ایمان میں سے مانتے ہیں اور قرار دیتے ہیں، لیکن در حقیقت عمل کو ایمان کی تعریف میں، یا میں نے کہا بلفظ دیگر ایمان کے مسمى میں داخل نہیں مانتے ہیں، اور اسی گروہ کو مرجیہ کہا جاتا ہے۔ اور مرجیہ کہنے کی وجہ بھی یہی ہے، جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا، لأنهم ارجوا العمل عن مسمى الایمان، اے اخروه، کہ انہوں نے عمل کو ایمان سے مؤخر کر دیا ہے، اس سے ہٹا دیا ہے، اور یہ بتایا کہ عمل خالی ایمان کے لیے لازم ہے، اور خلاصہ یہ ہے کہ وہ ایمان کی تعریف میں داخل نہیں ہے۔ اسی لیے اگر ایک شخص قولاً و اعتقاداً ایمان لاتا ہے، وہ عمل نہ کرے، عمل اس کے پاس سرے سے نہ ہو، تو اس گروہ مرجیہ کے نزدیک ایسا شخص مومن ہوگا، اور اس کے ایمان میں کوئی کمی تک نہیں ہوگی، اور اسی لیے مرجیہ کا وہی مشہور قول ہے کہ ان الضر لا یغر بالایمان کما لا تنفع الطاعة مع الکفر، کہ عمل ایمان کے لیے کچھ بھی ضرر رسا نہیں ہے، ایسے ہی جیسے کہ طاعت کفر کے ساتھ نفع بخش نہیں۔ یہی طوائف مرجیہ ہی کا حصہ ہے مرجیت الفقہاء، اشاعرہ، ماتریدیہ، اور ان کا قول و مذہب یہ ہے کہ ایمان قول و عمل کا نام، قول و اعتقاد کا نام ہے۔ بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لے اور اس کا صحیح اعتقاد رکھ لے، یعنی ان کے اپنے نزدیک ارکان ایمان کا اعتقاد رکھ لے، تو وہ مومن ہوگا، اگرچہ وہ کوئی بھی عمل خیر نہ کرے۔ اور وجہ وہی کہ عمل یہ ایمان کے مسمى میں داخل نہیں بلکہ اس کے لیے لازم ہے، لیکن یاد رہے کہ ان کا یہ قول باطل ہے اور درست نہیں ہے، اور اہل سنت والجماعت کے ساتھ ان کا یہ اختلاف اور ان کی یہ مخالفت حقیقی مخالفت ہے، صوری اور ظاہری یعنی لفظی اختلاف نہیں ہے، جیسا کہ ابو جعفر الطحاوی نے اور شارح طحاویہ ابن ابی العز الحنفی نے اس مخالفت کو صوری اور لفظی مخالفت قرار دینے کی کوشش کی ہے۔
اس نقطے پر میں انشاءاللہ عقیدہ واسطیہ کے شارح فقیہ امت سعادت الشیخ صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ کے کلام کی روشنی میں اس کو واضح طور پر بیان کروں گا۔ اب اسی لیے مرجیہ کے نزدیک اگر بندہ عمل ترک کر دے یا ایسا عمل کرے جو معاصی کبائر ذنوب کے زمرے میں آتے ہیں تو اس سے اس کے ایمان پر کوئی بھی اثر یوں نہیں مرتب ہوگا کہ اس کے ایمان میں کوئی کمی آئے اور نقص پیدا ہو، یا یہ کہ اس کو فاسق نام دیا جائے اس کے معاصی کی بنیاد پر، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عمل ایمان کے مسمى میں داخل ہے ہی نہیں، لہذا اگر قول و اعتقاد موجود ہے تو پھر اس کے ایمان پر اس معصیت یا ذنب یا کبیرہ گناہ کی بنیاد پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر دلائل کتاب و سنت کا آدمی تتبع کرے تو یہ بات پائے گا کہ عمل کے اعتبار سے معاصی کا فاعل اس کا ایمان، اور ایک شخص جس کے قول و اعتقاد اور عمل کے اندر صلاح اور طاعت ہی طاعت ہو، دونوں کو ایک درجے کا مومن قرار دینا یہ ہے نقل و عقل دونوں اعتبار سے غلط ہے۔ اور اسی لیے میں آپ طلبہ کو اور سامعین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں اسی لیے دلائل کا انبار اکٹھا کر دیا کہ جس سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اعمال ایمان کے مسمى میں داخل ہیں، چنانچہ ابواب بے تراجم کا انعقاد یوں کیا ہے کہ اعمال کا نام لیتے ہوئے کہ صلاۃ ایمان میں سے ہے، زکوٰۃ ایمان میں سے ہے، فلاں عمل ایمان میں سے ہے، فلاں عمل ایمان میں سے ہے، اس طرح کے ابواب کا انعقاد کیا ہے۔ اور اپنی کتاب الایمان کی احادیث جن کی تخریج امام بخاری نے کی ہے، اس سے ایک طرف اگر خوارج اور معتزلہ کی تردید تو کی ہے، لیکن انتہائی مدلل طور پر احادیث کثیرہ کے ذریعہ مرجیہ کی اسی قول کا رد و ابطال کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ اس لیے ان کی کتاب الایمان کا صحیح طور پر مطالعہ کرنا چاہیے، ان احادیث کی قرأت کرنی چاہیے، ان احادیث کی شروح کو پڑھنا چاہیے، تب یہ واضح ہوگا کہ مرجیہ کا یہ قول باطل ہے۔ ایمان کی بابت، ایمان کی تعریف کے سلسلے میں دوسرا گروہ ایسے لوگوں کا ہے جو عمل کے ساتھ اعتقاد کو بھی مؤخر مانتے ہیں، اور یہ بھی لفظی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی غالب قسم کے مرجیہ ہی ہیں، جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایمان صرف قول کا نام ہے، اور یہ ایک فرقہ جس کو کرامیہ کہا جاتا ہے، کرام بن محمد یا محمد بن کرام کی طرف منسوب فرقہ، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف قول کا نام ہے، لیکن ان کا قول ظاہر سی بات ہے کہ باطل ہے، اور اس سے بطلان کی دلیلیں سورہ منافقون کی آیت کریمہ جو پہلی ہی آیت ہے، اور اس طرح سے سورہ برات کی آیتیں کہ جس کی بنیاد پر یہ لوگ دلیل پکڑتے ہیں کہ منافقین یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب میں داخل ہیں، جبکہ
ہاں ان کے یہاں نہ عمل تھا نہ اعتقاد تھا، صرف قول باللسان پایا جاتا تھا، تو کہتے ہیں قول باللسان کافی ہے۔ حالانکہ یہ استدلال کس قدر باطل ہے کہ ان کے اس تلفظ باللسان یا قول باللسان، اقرار باللسان کی تکذیب اللہ جل وعلا نے سورہ منافقون کی پہلی آیت میں یوں کی کہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اس طرح سے سورہ برات کی آیات کی روشنی میں، سورہ نساء کی آیات کی روشنی میں یہ ہے معمولی ادنا طالب علم بھی جانتا ہے کہ حکم المنافقین حکم الکفار وانہم فی حکم الکفار حیث ہم الکافرون ویدخلون جہنم جمیعا بل ہم فی الدرک الاسفل من النار۔ یہ ساری آیتیں جو بتلاتی ہیں کہ منافقین کا انجام نار ہے اور اسی کے اندر وہ اور کفار سب داخل ہوں گے، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قول پر اکتفا کرنا اور یہ کہنا کہ ایمان قول کا نام ہے، یہ نظریہ باطل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی تکذیب کی، باوجود اس کے کہ ان کے ہاں قول پایا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا معال اور مسیر جہنم بتایا۔ اگر وہ مومن ہی ہوتے تو جہنم ان کا ٹھکانہ کیوں ہوتا؟ اور یوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کے یہ مخالفین کرامیہ جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایمان قول فقط بدون العمل و بدون الاعتقاد، ان کا قول واضح طور پر باطل ہے۔ ایک اور تیسرا گروہ ہے جو گروہ غلاۃ المرجیہ بلکہ جہمیہ اور غالی صوفیہ کا ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ کل کے درس میں کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔